بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کے دو حصے ہیں، پہلے حصے کو اسراء اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں دونوں ہی کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسراء کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک کا سفر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ مکہ میں ہے، اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس فلسطین کے شہر القدس میں ہے، جس کا پرانا نام ایلیا ہے۔ مکہ سے القدس تک کی مسافت پرانے زمانے کے مطابق، جب کہ آمد و رفت کے موجودہ برق رفتار ذرائع نہیں تھے، 40 دن کی تھی، لیکن 40 دن کی یہ مسافت اس رات کو اللہ کے حکم سے رات کے ایک تھوڑے سے حصے گویا پلک جھپکنے میں طے ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز لفظ سبحان سے کیا ہے۔ عام طور پر اس کا استعمال ایسے موقعوں پر ہوتا ہے جب کسی عظیم الشان واقعے کا ذکر ہو۔ مسجد اقصی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں عُرِجَ بی مجھے آسمانوں پر چڑھایا گیا کہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ علاوہ ازیں بعض روایات میں معراج یعنی سیڑھی کا ذکر بھی ملتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اس لیے آسمانی سفر کے اس دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کیا ہے اور دیگر تفصیلات احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اسراء و معراج ایک عظیم معجزہ۔ ظاہر بات ہے کہ 40 روز کا سفر رات کے ایک تھوڑے حصے میں کر لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح رات کے اسی حصے میں آسمانوں کی سیر کر لینا بھی ظاہری طور پر ایک انہونا واقعہ ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یعنی اس میں اس کی قدرت کی کار فرمائی اور اس کی مشیت کی جلوہ فرمائی ہو، تو پھر اسے ناممکن سمجھنا کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ اس لیے اس قسم کے واقعات کو معجزات کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی تائید و تصدیق کے لیے کوئی معجزاتی واقعہ لوگوں کو دکھلائے تو اللہ کے حکم سے اسے صادر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہی تھے۔ وہ از خود اس طرح بیت المقدس جا سکتے تھے، نہ وہاں سے آسمانوں پر چڑھ سکتے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے آخری پیغمبر کو یہ مقام عظمت و فضیلت عطا کرنا تھا، تو اس نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ یہ کشف اور روحانی مشاہدہ نہیں تھا، روح اور بدن سمیت ایک سفر تھا۔ اس لیے علماء کرام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ کشف اور روحانی مشاہدہ نہیں تھا، جیسا کہ بعض حضرات اسے خواب کا واقعہ باور کرانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، بلکہ عالم بیداری کا واقعہ ہے۔ آپ فی الواقع اپنی روح اور بدن سمیت پہلے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اسراء کے معنی ہی روح و بدن سمیت لے جانے کے ہیں، نہ کہ عالم خواب میں روحانی سیر کے۔ علاوہ ازیں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے اس واقعے کی شہرت ہوئی اور کفار و مکذبین کے لیے اس کا ماننا ممکن نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے متعدد سوالات کیے جن کا جواب دینا میرے لیے مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور بیت المقدس کے درمیان سے سارے حجاب اٹھا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، اور میں اسے دیکھ دیکھ کر جواب دیتا رہا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں ہجر یعنی حتیم میں کھڑا ہو گیا، پس اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے لا کھڑا کیا اور میں اسے دیکھ دیکھ کر ان کو بتلاتا رہا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ہجر میں حتیم یعنی خانہ کعبہ کا وہ حصہ جسے قریش نے باہر چھوڑ دیا تھا، اور وہ اب تک اسی طرح ہی چلا آ رہا ہے۔
اور قریش مجھ سے میری سیر معراج کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ پس انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے بہت سی ایسی چیزیں پوچھیں جنہیں میں اچھی طرح یاد نہیں رکھ سکا تھا، تو میں اتنا پریشان ہوا کہ اتنا پریشان اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر اس طرح میرے سامنے کر دیا کہ میں اسے دیکھنے لگا۔ پھر انہوں نے اس کی بابت جو بھی سوال مجھ سے کیا، میں ان کو اس کی بابت بتلاتا رہا۔ ایک اور روایت میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ میں صبح کو میں سخت پریشان ہوا کہ لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے اور مجھے جھٹلائیں گے۔ میں اسی سوچ میں غمگین اور پریشان بیٹھا تھا کہ اللہ کا دشمن ابو جہل میرے پاس سے گزرا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے استہزاء کے انداز میں پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کرائی گئی۔ اس نے کہا، کہاں تک؟ آپ نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ اس نے کہا، پھر صبح کو آپ ہمارے اندر موجود بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اگر میں آپ کی قوم کو بلا کر لاؤں تو کیا آپ ان سے یہ بات کریں گے جو مجھ سے کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ اس نے عربوں کے طریقے کے مطابق آواز لگائی، اے بنو کعب بن لوئی۔ اس کی آواز سن کر لوگ مجلسوں سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ ان سب کو لے کر آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، اب آپ اپنی قوم کے سامنے وہ بات بیان کریں جو آپ نے مجھ سے کی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، کہاں تک؟ آپ نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ انہوں نے کہا، پھر صبح آپ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر کچھ لوگ تالیاں پیٹنے لگ گئے، کچھ نے اسے جھوٹ سمجھ کر اپنے سروں پر تعجب سے ہاتھ رکھ لیے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ بھی دیکھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ مسجد اقصیٰ کی صفات بیان کر کے ہمیں بتلائیں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسجد کی صفتیں بیان کرنی شروع کر دیں۔ میں بیان کرتا رہا حتیٰ کہ بعض چیزوں میں مجھے التباس ہونے لگا تو مسجد میرے سامنے کر دی گئی، حتیٰ کہ جیسے دار اقال سے دار عقیل سے کم فاصلے پر ہو گئی۔ پس میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی صفتیں بیان کرتا رہا۔ انہوں نے میری باتیں سن کر کہا، اللہ کی قسم، اس نے صفتیں تو ساری صحیح بیان کی ہیں۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے سوالات کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، بلکہ آپ یہ فرما دیتے، میں نے تو یہ سب کچھ خواب میں دیکھا ہے۔ میں کون سا وہاں سے ہو کر آیا ہوں جو تم مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے ہو؟ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ عالم خواب کا نہیں بلکہ عالم بیداری کا واقعہ ہے، اور آپ نے اسے بیداری ہی کا واقعہ بتلایا، نہ کہ روحانی کشف و مشاہدہ۔ اب ہم واقعہ معراج کو صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ حسن اتفاق سے اصل واقعے کی بیشتر تفصیلات صحیحین یعنی بخاری و مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری میں 4 مقامات پر یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اب آپ صحیح بخاری کی اس روایت کا ترجمہ سنیں گے جو حضرت انس بن مالک بن صعصع رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس رات کے بارے میں بتلایا جس میں آپ کو معراج کرائی گئی۔ آپ نے فرمایا، میں ایک وقت حتیم میں، بعض دفعہ آپ نے فرمایا حجر میں لیٹا ہوا تھا۔ حتیم اور حجر ایک ہی جگہ کا نام ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو قریش نے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے بیت اللہ کے طول میں چھوڑ دیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ بیت اللہ میں شامل تھا، کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے میرا پیٹ سینے سے ناف تک چاک کیا اور میرا دل باہر نکالا۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ میرے دل کو دھویا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر کر پھر اپنی جگہ لٹا دیا گیا۔ پھر ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ وہ براق تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی۔
مجھے اس پر سوار کرا دیا گیا اور جبرائیل مجھے اپنے ساتھ لے چلے، یہاں تک کہ پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا پر ہم پہنچ گئے۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں کہا گیا، انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دربان نے دروازہ کھول دیا۔ جب میں نے آسمان پر قدم رکھا تو دیکھا وہاں آدم علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے اور اس کا دروازہ کھولنے کو کہا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں کہا گیا، خوش آمدید، پس آنے والا جو آیا کیا اچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے جو دونوں خالہ زاد ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر سہلے اور پیغمبر سہلے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ ان سے پھر وہی سوالات پوچھے گئے اور انہوں نے بھی وہی جواب دیے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں یوسف علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر سہلے اور پیغمبر سہلے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چڑھے یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر پہنچ گئے۔ پھر وہی سوالات و جوابات ہوئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ادریس علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر سہلے اور پیغمبر سہلے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چڑھے حتیٰ کہ 5ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ تب بھی ان سے وہی سوالات و جوابات ہوئے اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر سہلے اور پیغمبر سہلے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چڑھے حتیٰ کہ 6 آسمان پر پہنچ گئے۔ اس دفعہ پھر سوالات و جوابات کا وہی سلسلہ چلا یہاں تک کہ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر سہلے اور پیغمبر سہلے۔ جب میں وہاں سے آگے گیا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ لڑکا جو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان پر لے کر چڑھے اور انہوں نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ اس دفعہ بھی وہی سوالات و جوابات کا سلسلہ چلا اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھایا گیا تو اس کا پھل یعنی بیر حجر شہر کے مٹکوں جیسا تھا اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں جنت کے اندر اور 2 نہریں باہر۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ 2 نہریں کیا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا 2 اندر والی نہریں وہ جنت میں ہیں اور جو 2 نہریں باہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔
پھر میرے لیے بیت المعمور بلند کیا گیا۔ پھر میرے لیے 3 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ میں نے ان میں سے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ پھر مجھ پر ایک دن میں 50 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کی قسم، میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ پس آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور ان سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں۔ چنانچہ میں دوبارہ واپس آیا تو اللہ نے مجھ پر 10 نمازیں کم کر دیں۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر پہلے والی باتیں کی۔ چنانچہ میں پھر واپس گیا تو اللہ نے 10 نمازیں اور کم کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی باتیں کی۔ میں پھر واپس گیا تو مجھے روزانہ 10 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی باتیں کی۔ میں پھر واپس گیا تو مجھے 5 نمازیں روزانہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، اب آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے 5 نمازیں روزانہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور میں بنی اسرائیل کو خوب آزما چکا ہوں۔ پس آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور ان سے اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کا سوال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بار بار اپنے رب سے سوال کر بیٹھا ہوں، حتیٰ کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے اب میں اسی پر راضی ہوں اور اسے ہی تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب میں کچھ آگے گیا تو ایک منادی نے با آواز بلند کہا، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس کے بارے میں خاصا اختلاف ہے۔ اس کی بابت 10 سے زیادہ اقوال ہیں، تاہم زیادہ مشہور رجب کی 27ویں شب ہے اور یہ ہجرت سے چند یعنی 2-3 سال قبل کا واقعہ ہے۔ جب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آئے اس وقت آپ کہاں تھے؟ بعض روایات میں ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھلی۔ بعض میں حجر یا حتیم میں ہونے کا ذکر ہے۔ حجر یا حتیم تو ایک ہی جگہ کے 2 نام ہیں اور یہ خانہ کعبہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو قریش مکہ نے حضرت ابراہیم کے تعمیر کردہ بیت اللہ کا حصہ طول میں سرمایہ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ آپ ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ ام ہانی ہی کے گھر کو آپ نے اپنا گھر اس لیے کہا کہ آپ وہیں سکونت پذیر تھے۔ وہاں فرشتہ آیا اور آپ کو وہاں سے خانہ کعبہ لے گیا جہاں آپ لیٹ گئے۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور بعض میں سونے اور جاگنے کے درمیان ہونے کا ذکر ہے۔ اس روایت میں بیت المقدس کا ذکر نہیں ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ براق ہی پر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری روایات میں ہے کہ پہلے آپ براق پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے براق کو اسی کھونٹی وغیرہ سے باندھ دیا جس میں دوسرے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ آسمانوں سے پھر آپ بیت المقدس واپس آئے اور اسی براق کے ذریعے سے مکہ تشریف لائے۔ بعض صحیح روایات میں یہ اضافہ ہے، جب سواری کے لیے براق آپ کے پاس لایا گیا تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے تجھ پر کوئی ایسا آدمی سوار نہیں ہوا جو اللہ کے ہاں ان سے زیادہ معزز ہو؟ براق یہ بات سن کر پسینے پسینے ہو گیا۔ علاوہ ازیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کے لیے سواری کا انتظام یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز و تکریم کے لیے تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی اس بات پر قادر تھا کہ وہ آپ کو بیت المقدس پہنچا دیتا، فرشتے کے ذریعے سے یا زمین کا فاصلہ سمیٹ کر یا کسی اور طریقے سے، لیکن سواری بھیج کر آپ کو وہاں لے جانے میں آپ کا شرف و اعجاز تھا۔
جیسے بادشاہ کسی معزز شخصیت کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو وہ اس کی شخصیت کے احترام و اعزاز میں اسی قسم کا اہتمام کرتا ہے۔ یہی حکمت آپ کے شق صدر یعنی سینہ چاک کرنے میں ہے کہ پیٹ چیر کر آپ کا دل دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھلا کر کہ سینہ چاک کر کے دل باہر نکال دیا گیا، لیکن آپ کی موت واقع ہوئی، نہ کوئی تکلیف۔ اس سے حکمت و ایمان میں اضافے کے ساتھ آپ کی قوت یقین میں بھی اضافہ ہوا اور آپ کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر پرخطر مقام پر آپ کا محافظ، مددگار اور دستگیر ہوگا۔ اس یقین و اعتماد نے آپ کو سب سے زیادہ بہادر بنا دیا تھا۔ بیت المقدس میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بعض ائمہ کی رائے میں آپ نے بیت المقدس میں نماز آسمان سے واپسی پر پڑھی۔ انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہی آسمانوں سے اترے اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ انبیاء علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز کس طرح پڑھی؟ ان کی روحوں نے نماز پڑھی یا اللہ نے روحوں سمیت ان کے جسموں کو وہاں حاضر کیا تھا؟ دونوں باتیں ممکن ہیں، اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ یہی دونوں باتیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آسمانی ملاقاتوں میں ممکن ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں۔ تاہم پہلی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہوں گے، کیونکہ وہ تو زندہ ہی آسمان پر موجود ہیں، انہیں ابھی موت ہی نہیں آئی، جیسا کہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ تاہم زیادہ واضح بات یہی ہے کہ ملاقاتیں صرف روحوں کے ساتھ نہیں ہوئیں، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے مذکورہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے جسموں سمیت حاضر کیا تھا۔ معراج کے موقع پر جو شق صدر ہوا اور اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس رات آپ جن انوار و تجلیات سے بہرہ ہونے والے تھے، آپ کا قلب اطہر ان کا تحمل آسانی سے کر سکے۔ اس لیے اس رات کے مشاہدات و تجلیات کے بارے میں فرمایا گیا، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ کج ہوئی نہ اس نے سرکشی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں پر، آپ کو مکے ہی سے آسمانوں پر کیوں نہیں لے جایا گیا؟ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس طرح آپ کی سیر آسمانی کا ماننا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ جب آپ نے یہ بتلایا کہ میں آج رات کو اس کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، تو لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ پہلے کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔ چنانچہ انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں جب آپ سے پوچھا تو آپ نے اللہ کی مدد سے کہ اس نے اسے آپ کے سامنے کر دیا، ان کے سارے سوالات کے صحیح جوابات دے دیے۔ تو اہل کفر نے تو خیر ماننا ہی نہ تھا، لیکن اس سے اہل ایمان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو گیا، پھر آسمانی سیر کا تسلیم کرنا تو ان کے لیے ذرا مشکل نہ رہا۔ بعض روایات میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے ذکر میں یہ اضافہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کے دائیں اور بائیں جانب پرچھائیاں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، ان میں سے دائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ہنستے یعنی خوش ہوتے، اور اپنے بائیں جانب دیکھتے تو غم کی وجہ سے رو پڑتے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام دراز قد، کھلے بالوں والے تھے، گویا کہ وہ شنوا قبیلے کے فرد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے حامل اور سرخ و سفید رنگ والے تھے، صفائی پسند اتنے تھے معلوم ہوتا تھا گویا وہ غسل خانے سے نکلے ہیں، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہوں۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے ضمن میں اضافہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المعمور میرے سامنے بلند کیا گیا، میں نے اس کی بابت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ بیت المعمور فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔
حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں صحیح مسلم میں یہ اضافہ ہے، میں نے یوسف کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں جتنا حسن ہے اس کا نصف اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں دروغ جہنم سے ملاقات کا بھی ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں بیت المقدس سے امامت کر کے نماز سے فارغ ہوا تو کسی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مالک یعنی دروغ جہنم ہے، اسے سلام کریں۔ میں اس کی طرف مڑا تو اس نے پہل کر کے مجھے سلام کر دیا۔ اکثر روایات میں ہے کہ 7ویں آسمان پر مجھے سدرۃ المنتہا کے قریب کر دیا گیا۔ بعض روایات میں سدرۃ المنتہا 6 آسمان پر بتلایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اصل تنا 6 آسمان پر ہو اور اس کا زیادہ پھیلاؤ 7ویں آسمان پر ہے۔ بہرحال یہ ایک بیری کا درخت ہے جو تجلیات الہی کا مظہر ہے۔ منتہا کا مطلب ہے مقام انتہا۔ زمین سے اوپر آنے والی چیزوں کی بھی آخری حد یہی ہے، ان کو یہاں وصول کیا جاتا ہے، اور جو اس کے اوپر سے یعنی اللہ کی طرف سے نیچے اترتا ہے اس کی حد بھی یہی ہے، یہیں سے احکام الہی کو وصول کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث مسلم میں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، سے مراد سونے کے پروانے ہیں جو اس بیری کے گرد منڈلاتے ہیں اور اس کے حسن و رعنائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن کی رو سے اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، عندہا جنت المأوی، اسی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے بلند مقام پر پہنچا جہاں مجھے کلموں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ جگہ بھی سدرۃ المنتہا کے آس پاس ہی ہے جہاں فرشتے لوح محفوظ سے اللہ کے فیصلے نقل کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ان کی کلموں کے بیک وقت چلنے سے آوازوں کی ایک کہکشاں سج جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو اس میں موتیوں کے کبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ سدرۃ المنتہا کے مزید 2 تحفے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے وہ کیا تھے؟ سدرۃ المنتہا میں جہاں نماز کا تحفہ ملا وہاں 2 تحفے اور بھی ملے۔ حدیث میں ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، ایک 5 نمازیں اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ کی امت میں سے اس شخص کے کبیرہ گناہوں کی معافی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں سے مراد آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول سے تا آخر، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی یہ فضیلت ہے کہ جو ان کو رات کے وقت پڑھتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ کس سے کافی ہو جاتی ہیں؟ اس کی بابت امام نووی فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں قیام اللیل نماز تہجد سے، یعنی رات کو ان 2 آیتوں کا پڑھ لینا نماز تہجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں شیطان سے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے پڑھ لینے سے شیطان سے بچاؤ ہو جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں تمام آفات سے بچاؤ کا سبب ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے اوپر سے دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا ہے اور کہا، یہ ہے وہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے، آج سے پہلے یہ فرشتہ بھی کبھی نہیں اترا۔ پس اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے یہ 2 نور کسی نبی کو نہیں دیے گئے،
ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ان میں سے جو حرف بھی آپ پڑھیں گے اس کا اجر آپ کو دیا جائے گا۔ اس حدیث معراج میں جو فرمایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت کا تحفہ بھی مجھے عطا کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو دنیا میں کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے رہے اور توبہ کی توفیق بھی انہیں میسر نہیں آئی، حتیٰ کہ اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، ایسے لوگ اگر جہنم میں جائیں گے تو وہاں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، جیسے مشرکین اور کفار ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بلکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، شب معراج کی اس سیریز میں آج بس اتنا ہی۔ اس کے بعد کے آنے والے حالات و واقعات جاننے کے لیے شب معراج کی اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔